ASIC गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया। आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट को डिस्कस करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया में कारोबार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे कि कैसे इस वेबसाइट के थ्रू आप अपने बिजनेस का नाम रजिस्टर कराने के लिए अपने बिजनेस नेम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस वगैरह कैसे स्टार्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बारे में सबकी स्टडी करेंगे, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट में पहले रजिस्ट्रेशन नेम कैसे नेम का बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की नेम कैसे रखना है। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम उसका एक नया नाम रखते हैं, फिर उसका ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर हम लेते हैं। बिजनेस नेम अवेलेबिलिटी के हमें कौन कौन से नेम अवेलेबल होते हैं, आया हमने जो नेम रखा है वो किसी और ने तो नहीं रखा हुआ, हमें वो अवेलेबल है या नहीं जो हम सोच रहे हैं, उसकी फ़ी क्या है, उसका मेथड क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने बिजनेस का नाम, लाइसेंस और अपना जो डोमेन नेम वगैरह है उसे दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट वगैरह कैसे कर सकते हैं। नेशनल ट्रेड नेम में फिर हम देखेंगे प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइडर जो हमें वो करती हैं, पीएसपी फीस वगैरह क्या होती है, ये प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स की इनकी फ़ीस क्या होती है, इनकी सर्विसेज क्या होती हैं, और ये हमें रियल सर्विसेज बिजनेस नेम वगैरह कैसे देती हैं। बिजनेस नेम को रजिस्टर कैसे करते हैं, उसके लिए सपोर्ट फॉर द बिजनेस नेम के लिए हमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वगैरह के साथ कॉन्टैक्ट वगैरह कैसे करना पड़ता है, उसके लिंक क्या है। अगर हमने किसी दूसरे को अपना बिजनेस वगैरह देना है तो हम वो कैसे अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपनी कंपनी का नेम, फिर ये बिजनेस नेम और कंपनी नेम दो अलग चीज़ें हैं। हम अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं, कंपनी चेकलिस्ट उसे कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे स्टेप्स टू रजिस्टर द कंपनी नेम। कंपनी को जब हम रजिस्टर करवाते हैं तो हमें उसे कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। फिर हमें ऑस्ट्रेलियन फाइनेंस लाइसेंस वगैरह जो रिक्वायर्ड होते हैं वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा ये जो गवर्नमेंट है इसके साथ कॉन्टैक्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस नेम में ये बताया गया है कि ये ऑस्ट्रेलियन बिजनेस, ये जो बिजनेस नेम हम रखते हैं ये हमारी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये हम कौन सा नाम हमारे अपने पे डिपेंड होता है कि हम कौन सा नाम रखना चाहते हैं। फिर इसमें आ जाता है बिफोर बिजनेस नेम रखने से पहले कौन क्या क्या हमें देखना पड़ता है, हम कैसे बिजनेस नेम को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्पोर्ट हम इसे कैसे कर सकते हैं। बिफोर रजिस्टर द बिजनेस नेम रजिस्टर रखने से पहले हमें उसका ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर रिक्वायर्ड होता है। इसमें हमारा बिजनेस नेम क्या है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर क्या है, बिजनेस नेम अवेलेबिलिटी कौन कौन सी होती है, फिर उसका पेमेंट मेथड, फिर उसका हम कैसे प्रोटेक्ट ट्रेड नेम, ये सब कुछ देखेंगे। व्हाट इज़ द बिजनेस नंबर जो होता है इंसान का अपना एक पर्सनल, इंसान जो होते हैं हम पे डिपेंड होता है कि हाँ जो हमारा नाम है हम उससे ही आगे लेके जाना चाहते हैं, उसी नेम पे अपना बिजनेस, हमारा जो पर्सनल नाम है उस नाम पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या हम कोई अपना सरनेम वगैरह रख सकते हैं, या कोई और अपने लोगो सैम्पल वगैरह, या कोई और अपना निक नेम, ऐसा निक नेम जो हमें जाना जाए हम वो वगैरह रख सकते हैं। या हम अपने जैसे एस पहले लेते हैं, अपने फर्स्ट नेम का एस ले लेते हैं, सेकंड नेम का आर लेके हम एस आर कंपनी के बना लेते हैं। वो हमारा ये हम पे डिपेंड होता है कि हम कैसे लेते हैं। वैन शुड आई रजिस्टर द बिजनेस नेम, हम अपने बिजनेस नेम को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। उसमें हम पहले ये देखेंगे इफ़ आर ऑपरेटिंग द इंडिविजुअल, हम अपने एक अलग, हम एक सेपरेट के तौर पे बिजनेस कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप के तौर पे कर रहे हैं, किसी दो लोगों के साथ मिलने के, या एक ग्रुप की फॉर्म में कर रहे हैं। जब हम इंडिविजुअल कर रहे होते हैं ये हमारे खुद पे डिपेंड होता है कि हम अपने बिजनेस का नाम क्या रखना चाहते हैं। जब हम दो पार्टनरशिप के थ्रू कर रहे होते हैं तब भी हम अपने पार्टनर्स के साथ, जब हम दूसरे बहुत से लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, या किसी के अंदर हमारे कुछ शेयर्स वगैरह होते हैं, तो अगर हमारे कम शेयर हो तो फिर हम अपनी शेयर्स की बुनियाद पर अपना नाम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे इतने शेयर हैं, हमें इतना हक है अपने बिजनेस में कुछ भी देने वगैरह का, राय वगैरह देने का। तो इस हिसाब से फिर हम अपना कंपनी नेम, बिजनेस नेम डिसाइड करते हैं। वट अ बिजनेस नेम रजिस्टर डज नॉट प्रोवाइड, कौन कौन से ये जो होते हैं कुछ बिजनेस नेम हम अलो करते हैं। हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो कुछ लोगोस और सैम्बल्स या नेम वगैरह होते हैं जो नहीं अलो करते, वो ये इस तरह के और नहीं अलो करते जो कि हमारे लिए सही ना हो, जो जिसमें या ये हो कि इस के वजह से किसी की दिल आज़ारी हो रही है, या किसी
کنٹری وغیرہ کے لیے یہ پرفیکٹ نیم نہیں ہے، کنٹری سے نہیں اویلیبل کرنا چاہتی ہیں، اس کے رکھنے سے ہماری گورنمنٹ کی ریپوٹیشن وغیرہ خراب ہوتی ہے، اس طرح کے نام نہیں لو کیے جاتے۔ آسٹریلین بزنس نمبر جب ہم اپنے بزنس کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں ایک آسٹریلین بزنس نمبر دیا جاتا ہے۔ آسٹریلین بزنس نمبر جو ہوتا ہے آسٹریلین بزنس یا آسٹریلین گورنمنٹ بزنس رجسٹریشن سروسز ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں۔ فار این اے بی این لوکڈ اپ انٹرنس ڈیٹیلز وغیرہ اس کی یوز ان دا ریفرنس نمبر، یہ سب کچھ اس میں آ جاتے ہیں، ہم کیسے اس میں اپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں یہ۔ پھر نیکسٹ نمبر بزنس نیم اویلیبلٹی۔ بزنس نیم اویلیبلٹی میں یہی ہے چیک دا بزنس نیم اویلیبل ہے، ہمیں ان کی پورٹل پہ جانا پڑتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے ہمیں کون کون سے رجسٹریشن نمبر پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ اسٹیپس ٹو رجسٹر دا بزنس نیم اویلیبلٹی ریزلٹ، ہمیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے ایک بزنس نیم کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، ہمیں وہ اس کا ریزلٹ کیا ملا ہے، ہمیں وہ لو ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ نیم ہم پھر وہ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں ہم نے آپ کو یہ لو نہیں کیا، یہ لو کر سکتے ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک رکھ سکتے ہیں، جو آپ نے ہم کہا ہوا ہے کہ ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم لو نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ گورنمنٹ باڈی نیم، یہ سب کچھ اس میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بزنس نیم اویلیبلٹی ریزلٹ۔ بزنس نیم اویلیبلٹی ریزلٹ میں اب ہم اسے کیسے چیک کرتے ہیں کہ آیا ہمارا جو ہم نے جو دیا تھا اپنا نام بزنس کے رکھنے کے لیے وہ اپروو ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے تین وہ کلرز ہیں جو ہم یہ لو کرتے ہیں۔ فرسٹ گرین ہے کہ آیا آپ کے جو آپ اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں بزنس کا وہ اویلیبل ہے۔ امبر اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے اپلائی کیا ہے مینس ڈیٹ وی نیڈ ٹو اسیس، ہم اس میں اسیس کرنے کی کوشش کریں۔ ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے نام دیا ہے کہ ہم یہ نام رکھنا چاہتے ہیں اپنی بزنس کا، وہ آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے یا آپ وہ نہیں رکھ سکتے۔ پھر آ جاتا ہے اب بزنس نیم آئی وینٹ ٹو ناٹ اویلیبل وٹ شوڈ آئی ڈو۔ جب مجھے ایک بزنس نیم میں رکھنا چاہتی ہوں اور مجھے اویلیبل نہیں کیا جاتا تو میں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ڈفرینٹ میتھڈ ہے، ہمیں ان کے پورٹل پہ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم اگر یہ نام نہیں رکھ سکتے تو یہ ہمیں کیوں اویلیبل نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے ریزن کیا۔ اگر ہم نے ایک پرفیکٹ نیم اپنی بزنس کے لیے چوز کیا، اس میں کوئی ایسی انسٹرکشن یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ کمپنیاں جو کہ اس کنٹری کے معیار پہ پورا نہیں اتری، اس کے بعد بھی وہ ہمیں اپنا بزنس نیم رکھنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں دے رہے۔ پھر اس کے لیے ہمیں کمپنی سے کانٹیکٹ وغیرہ کرنا پڑتا ہے، اسے انہیں کہنا پڑے گا کہ آیا آپ ہمیں اس نام کی پرمیشن کیوں نہیں دے رہے، اس میں جو چیزیں آپ نے کہا تھا وہ سب رولز اینڈ ریگولیشنز پورے ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے۔ بزنس نیم اویلیبلٹی ٹیسٹ۔ بزنس نیم اویلیبلٹی ٹیسٹ میں یہ آ جاتا ہے کہ سیورل ٹیسٹس سے ہمارا جو ہم کوئی نیم کو اویلیبل رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ رکھنا ہے اور کمپنی کو گورنمنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزنس کا یہ نام رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے سیورل ٹیسٹس سے گزارا جاتا ہے، اس نے ٹیسٹس سے بہت سے گزرنے کے بعد کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، سب کے دیکھنے کے بعد وہ ہمیں پرمیشن کرتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کا یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ انڈیزائریبل بزنس نیم۔ انڈیزائریبل بزنس نیم جو آسٹریلین فوریجنرز گورنمنٹ ود آسٹریلین فوریجنر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، رویل باڈیز کے ساتھ، جو کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بزنس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ صرف کنٹری کے اندر ہونے چاہیے، یہ ان کے کسی آؤٹ آف کنٹریز کے کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی لنک نہیں ہے اس بزنس کے تھرو جو کہ کسی اس کنٹری کے لیے بینیفیشل نہیں ہے۔ اور کوئی ہم یہاں پہ چاہیں کہ جیسا کہ پاکستان میں ہم چاہیں کہ کوئی ویپنز وغیرہ کی کمپنی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے اور اس کا لنک جو ہے اور یا اس کے آنرز وغیرہ جو آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھے ہیں اور وہ ویپنز وغیرہ یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ تو ہماری کنٹری کے لیے بینیفٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ کمپنی کے لیے بینیفٹ ہے یا نہیں، کنٹری کے لیے بینیفٹ ہے۔ ریسٹرکٹیڈ ورڈ اینڈ ایکسپریشن ان بزنس نیم، جو کہ ہمیں بزنس لو نہیں کیے جاتے، جو کہ ریسٹرکٹیڈ ورڈ ہوتے ہیں، جو کہ وہ نیمز اینڈ وہ لفظ جو کہ ایک بزنس کو رکھنے کے لیے بزنس کے نام کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔
ادر افیکٹ آف دا بزنس نیم رجسٹریشن ایکٹ جو ہے وہ 2011 سے آن لائن رجسٹریشن سروسز پرووائڈ کرنا انہوں نے اسٹارٹ کی تھی. اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، 2009 سے آؤٹ لائنز ہیں جو کہ جن کے رولز اینڈ ریگولیشنز ان میں بتایا گئی ہے کہ آیا اس رولز اینڈ ریگولیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی کمپنی کا نیم، اپنے بزنس کا نیم ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. ریکویسٹ ٹو ویو دا آسٹریلین گورنمنٹ ڈیسیژن. اس میں ہم یہ اپنی ریکویسٹ بھیجتے ہیں آسٹریلین گورنمنٹ کو. یا ہم نے جو نیم لیا تھا، ہم نے جو نام ڈیسائیڈ کیا تھا اپنے بزنس کے لیے وہ پرفیکٹ نہیں ہے تو کیوں نہیں، یہ سب کچھ آپ ہمیں بتائیں کہ آیا ہم اس میں کیا مسٹیک ہے. گورنمنٹ باڈی نیم کے اف دا گورنمنٹ، اس میں ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ پروٹیکٹ کرتی ہیں آرگنائزیشن نیم کو. اس کے بعد آ جاتے ہیں بزنس نیم فی اینڈ دا پیمنٹ. اب بزنس نیم کی رجسٹریشن یہ تو ہوتا ہے جب ہم نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری رجسٹریشن ہوتی ہے وہ ایک لمیٹیڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. لمیٹیڈ ٹائم ختم ہونے کے بعد ہمیں اس کی رینیو رجسٹریشن دوبارہ کروانی پڑتی ہے. جب رجسٹریشن ہماری کروائیں گے تو ہم اس کے لیے جو $37 ریکوائرڈ ہوتے ہیں 1 ایئر کی رجسٹریشن کے لیے، اور ہمیں 7 ایئر کی رجسٹریشن کروانی ہو تو اس کے لیے $87 ہوتے ہیں. اسی طرح ہمیں رینیو کے بھی یہی چارجز ہیں. اگر ہم آسٹریلیا میں اگر ہمیں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور اس کی رجسٹریشن کروانی ہے تو 37، اور اگر اس کی رینیو رجسٹریشن 3 ایئر کی رجسٹریشن کروانی ہے تو 87. مطلب اگر ہم نے رجسٹریشن کروانی ہو 1 ایئر کی رجسٹریشن کے لیے چارجز اتنے ہو گئے 37، اور اگر ہم نے 3 ایئر کی کروانی ہوئے تو 87. رینیو کے لیے بھی سیم یہی کنڈیشنز ہیں. ٹرانسفرنگ دا بزنس نیم. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا بزنس نام جو ہوتے ہیں ہم کسی ایسی وجہ کچھ ہماری پرابلمز وغیرہ ہوں گی جس کی وجہ سے ہم اپنا بزنس خود اسٹارٹ نہیں کر سکتے، یا اپنا بزنس اس میں تو ہوتا ہے ہم اپنا بزنس فل کا فل کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں لیکن نام ہمارا چل رہا ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بزنس نام یوز نہ ہو، ہمارا بزنس میں جو ہم نے نام رکھا ہوا ہے وہ ہمارا یوز نہ ہو، جو دوسرا رکھنا چاہ رہا ہے وہ یوز ہو. اور اس کے لیے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. ان کی فی بھی چارجز یہی ہوتے ہیں جو کہ بزنس کو رجسٹر وغیرہ کروانے کے لیے ہوتے ہیں. 37 جی 1 ایئر جی اور آواز 87 3 بہت ایئر. کٹ رہی ہے. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا بزنس نیم. بزنس نیم کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. بزنس نیم پروٹیکٹ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بزنس نیم، ہم اپنے لائسنس کو، ہمارا جو بزنس لائسنس ہے اس کا کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ آیا کوئی دوسرا فیک لائسنس یوز کر کے ہمارے بزنس کو ٹھپ کرنے کی کوشش نہ کرے. ٹریڈ مارک جو ہم نے اسپیسیفک لوگو سیمبل اپنے بزنس کے لیے یوز کیا ہے وہ کوئی دوسرا یوز نہ کرے. اس کے اپنا ڈومین نیم وہ ہوتا ہے جو ہمارے فرسٹ نیم کے بعد جیسے کام اینڈ کام، جیسے زینت ایڈ کام کمپنی، ایسے اس طرح جو نام یوز ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ڈومین نیم ہوتا ہے یہ کوئی دوسرا یوز کر کے ہمارے بزنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. اس کی پروٹیکشن وغیرہ ہمیں کرنی پڑتی ہے. اب لائسنس کی پروٹیکشن میں یہ ہوتا ہے آسٹریلین لائسنس اینڈ اس میں چیک کرتے ہیں اینی اسٹیٹ اینڈ جو ہم نے اپنا لائسنس وغیرہ لیا ہے جس نے اپنے بزنس کے لیے لائسنس لیا ہے وہ بزنس کسی اور کے پاس نہیں ہے، یا اس بزنس سے سیمبل لوگوں سے ریلیٹڈ کوئی لائسنس وغیرہ کسی اور کو پبلش کیا گیا ہو، کسی اور کو دے دیا گیا ہو، تو اس کے لیے ہمیں دا آسٹریلین بزنس لائسنس اینڈ انفارمیشن سروسز سے انفارمیشن لینی پڑتی ہے کہ جو ہم رجسٹریشن وغیرہ کروانا چاہتے ہیں، ہم جو لائسنس لینا چاہتے ہیں وہ اس جی طرح کا سیم لاسٹ لائسنس. سلائڈ دوبارہ بتائیے گا، انٹرنیٹ کنیکشن سلو تھا شاید تو مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور بزنس نیم. ہاں، ہم اپنے بزنس نیم یا ہمارے بزنس نیم کو ڈز ناٹ اسٹاپ اینی ون. ہم کسی کو دوسرا سیم طرح کی ہمارے بزنس نام جو ہم نے رجسٹر کروایا ہوا ہے وہ سیم نام کوئی اور رجسٹر نہ کروا لیں گے اور فیک یوز کر کے ہمارے بزنس کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. اس کے لیے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. کچھ ٹرمز یوز ہوتی ہیں جس میں ہمیں اپنے لائسنس کی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے. اپنے ٹریڈ مارک میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے
اپنا جو اسپیسیفک سیمبل لوگو اپنی کمپنی کے لیے یوز کیا ہوتا ہے وہ کوئی دوسرا اس طرح کا فیک بنا کے ہماری کمپنی کو نقصان نہ پہنچائے، لوگوں میں ہمارے اگینسٹ نہ لے کے جائے، ان میں ہمارے خلاف کوئی غلط چیزیں نہ پہچانے کہ آیا یہ کمپنی نہیں ٹھیک ہے، یہ بزنس نہیں ٹھیک ہے، اس بزنس کی جو پروڈکٹس وغیرہ یوز ہوتی ہیں وہ نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فیک بنا کے لوگوں کو ہمارے بزنس کو خراب کرنے کی کوشش وغیرہ کرے۔ ڈومین نیم میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنی کمپنی کے لیے یہ جو نیم یوز کیا ہوتا ہے ڈومین، وہ کوئی دوسرا یوز نہ کرے۔ ان سب کی ہمیں پروٹیکشن کرنی پڑتی ہے۔ لائسنس کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں آسٹریلین بزنس لائسنس اینڈ انفارمیشن سروسز سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو لائسنس وغیرہ ہے وہ صرف ہمارے پاس رہے، اس طرح کا کہیں اور فیک لائسنس وغیرہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ ٹریڈ مارک میں یہ ہوتا ہے وہی ہمارے جو لوگو سیمبل وغیرہ جو ہم اسپیسیفک یوز کرتے ہیں وہ صرف ہمارے پاس رہے، اس طرح کا اگر کوئی اور یوز کرے اور ہمیں پتہ چلے کسی اور نے یوز کیا ہوا ہے تو ہم اسے نہ یوز کرنے دیں۔ ہمیں اگر پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے نے یوز کیا ہے تو ہم سیم وہ کسی اور کو ہم اپنی کمپنی کے ساتھ ہم کنٹری کے ساتھ اس کے جو آنرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں اور انہیں بتائیں، ایجنسی سے رابطہ کریں کہ یہ جو ہمارا سیمپل یا لوگو ہم نے اپنے بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے یہ کوئی دوسرا یوز کر رہا ہے، آپ اسے پنش کریں، اسے روکیں کہ وہ یہ یوز نہ کرے، اور اس پہ جو بھی ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز انسٹرکشنز وغیرہ ہیں وہ لاگو کریں۔ اس کے بعد ڈومین نیم کے لیے بزنس الیکٹرانک سروسز ایڈریس سے ہمیں رابطہ کرنا پڑتا ہے اپنے ڈومین نیم کو رکھنے کے لیے اور اس کی پروٹیکشنز وغیرہ کے لیے۔ ٹریڈ نیم، یہی بزنس نیم جو ہوتا ہے وہ ہمارا ٹریڈ نیم کے طور پہ ہی ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ پرائیویٹ سروسز پرووائڈرز جو ہوتے ہیں یہ تو کچھ گورنمنٹ کے تھرو گورنمنٹ سیکٹرز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں یہ سروسز، اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ سیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو ہمیں یہی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم نے کوئی اپنے بزنس کا نام وغیرہ رکھنا ہو تو ہم ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ اپلائی بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ پرائیویٹ ایجنسیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں جو ہمیں یہ ریکوائر کرتی ہیں کہ ہم ان سے رابطہ کریں، اور وہ بھی گورنمنٹ ایجنسیز سے رابطہ کر کے اور ہمیں یہی چارجز یہی ساری سروسز پرووائڈ کر دیں۔ اس میں پھر ان کی الگ فیس آ جاتی ہے، وہ جو ہماری نارملی فیس ہوتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی فی بھی لینی ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہی جو میں نے پہلے بتایا کہ ہم اپنی بزنس کو رجسٹر کروانا ہو اس کے لیے ہمیں جو چارجز ہوتے ہیں وہ $37 ہوتے ہیں، اور اگر وہی ہم کوئی پرائیویٹ ایجنسی کے تھرو کروائیں تو انہوں نے اپنی کمیشن رکھنے کے اپنا کمیشن بھی ساتھ ہمیں دیتے ہیں، یا کہ ان کا اگر کمیشن ہے $12 تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ 37 میں 12 پلس کر کے جو ہوگا 49 وہ ہمیں بتائیں گے کہ آیا ہم اتنا ہم یہ گورنمنٹ کی چارجز فی ہیں اور یہ اتنی ہماری سروسز کی فی ہے۔ وہی ہے کہ ہمیں وہ رینیو کر کے رجسٹریشن، اگر ہمارے بزنس کی رجسٹریشن وغیرہ ہونی ہے تو ہمیں وہ بھی سروسز پرووائڈ کریں گے، اگر ان کی ہمارا اپنے بزنس کو رینیو رجسٹر کروانا ہے تو وہ بھی ہمیں سروسز پرووائڈ کریں گے۔ بزنس نیم رینیو سروسز، بزنس نیم یہ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کے صرف کچھ حد تک لمیٹیڈ کام ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمیں گورنمنٹ ایجنسیز پر ٹو ڈو اف یو ہیو این ایشو ان اپ ود دا PSP، پرائیویٹ سروسز پرووائڈرز کے ساتھ اگر کوئی ایشو وغیرہ ہے تو ہم اسے کیسے سولو کیا جاتا ہے، اس کے تھرو ہم انہیں کمپلین وغیرہ کر سکتے ہیں، ان کے کانٹیکٹ کے تھرو ان کی ای میلز وغیرہ کے ان کے فون وغیرہ کر کے انہیں لیٹر ای میلز یہ سروسز ہیں وہ جو ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ آیا ان سب کے تھرو ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ہم اپنی ہمیں ان کی سروسز میں اگر کسی بھی قسم کا ایشوز وغیرہ ہے کہ آیا انہوں نے ہمیں جو کہا تھا وہ پورا نہیں کیا، یا اس میں کوئی جو ٹائم کیا تھا اس ٹائم کے اندر انہوں نے وہ ہمیں سروسز پرووائڈ نہیں کی، اور جو سروسز انہوں نے ہمیں کہا تھا ہم آپ کو یہ پرووائڈ کریں گے اس میں سے انہوں نے ہمیں کچھ پرووائڈ کی ہیں، یہاں جو انہوں نے چارجز ان کے تھے اس سے کسی اندر کے بندے نے ان سے زیادہ چارجز وغیرہ نہیں لیے ہیں جو انہوں نے بتائے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہے تو پھر ہم انہیں ان کی ای میل کے تھرو
लेटर के थ्रू, उनके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू या उन पे एड्रेसेस पे जाके, उनका जो मेन ऑफिस है वहाँ पे जाके हम उनसे अपने इश्यूज वगैरह बता सकते हैं कि आया हमें आपसे ये इशू है। और रजिस्टर द बिजनेस नेम यूजिंग द, तो उसके स्टेप्स वगैरह क्या होते हैं, हमें लॉग इन करना पड़ता है उनकी गवर्नमेंट के पोर्टल पे लाइसेंस वगैरह की रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद उसे बिजनेस नाम जो हमने डिसाइड किया होता है हमें वो बताना पड़ता है, अपना बिजनेस जिसे बिजनेस ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर जो हमारे पास होता है, हमने अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने से पहले हमें ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर रिक्वायर्ड होता है, पहले हमें वो लेना पड़ता है, फिर हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर हम वहाँ पे अपना डालेंगे। उसके बाद आ जाता है स्टेप 4 में अपने बिजनेस का नाम, फिर रजिस्ट्रेशन पीरियड आया कि हमें 1 ईयर की रजिस्ट्रेशन करवानी है या 3 ईयर की रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये बताएंगे। फिर अपनी अपनी डिटेल्स वगैरह बताएंगे, अपने बिजनेस नेम होल्डर्स जो हैं कौन कौन से हैं, हम अकेले बिजनेस कर रहे हैं या हमारे पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप है किसी के साथ, ये सब कुछ हम बताएंगे। उसके बाद स्टेप 7 में आ जाता है बिजनेस नेम एड्रेस के, हमारा बिजनेस इस जगह पे है। फिर जो कंफिबिलिटी होल्ड होती है, एलिजिबिलिटी की, हमारी बिजनेस करने की एलिजिबिलिटी है, उससे जो जो एलिजिबल हैं हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसकी जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स कही होते हैं उन सबको फुलफिल करना होता है। फिर अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से एक रिव्यू करना होता है और उसके बाद उसे अपनी पेमेंट वगैरह जो होती है उनकी करवा के उसे सबमिट करवा देना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सपोर्ट फॉर द बिजनेस नेम। बिजनेस नेम को सपोर्ट करने के लिए जो हमें गवर्नमेंट एजेंसीज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो हम उन्हें कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं, उनकी पोर्टल पे लॉगिन करके लिंक बिजनेस के थ्रू उनके कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उससे अथॉरिटी को रिमूव वगैरह करना हो, अपनी रिक्वेस्ट की के थ्रू हम गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। ट्रांसफर द बिजनेस नेम, अब हम ये कुछ बार ये होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि हमारा जो नाम है वो किसी और को ट्रांसफ़र हो जाए, वो किस तरह हम चाहते हैं कि हो जाए। हम या तो हो जाता है कि हम अपने किसी रिलेटिव्स वगैरह को देना चाहते हैं, अपनी किसी सिस्टर्स वगैरह को, या अपने पेरेंट के नाम पे अपना सब बिजनेस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स हैं कि हमें बिजनेस नेम को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। स्टेप्स, इसके लिए स्टेप्स होते हैं। स्टॉप और हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमने अप्लाई किया हुआ है बिजनेस नेम को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी और को, लेकिन बाद में हम चाहते हैं कि ये इसे ना मिले, और अगर हम वो देखेंगे अपने उसकी पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल पे जाके ये चेक करेंगे कि आया इन्होंने बिजनेस नाम अगर तो ट्रांसफ़र हो गया है तो हम उसे स्टॉप नहीं कर सकते। अगर वो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ किसी दूसरे शख्स पे नाम के तो हम अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आया अब हमें अपना बिजनेस नेम ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो उनसे इसी पे यहीं पे रोक दिया जाए कि ट्रांसफ़र ना किया जाए ये नाम किसी और को। हाउ टू नीड टू ट्रांसफ़र द बिजनेस नेम। बिजनेस नेम ट्रांसफ़र क्यों क्या चाहते हैं उसकी वही प्रोसीजर जो मैंने बता दिया है कि हो सकता है कि हम अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर को किसी को दे रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप कम है तो हमारा बिजनेस नेम किसी उस शेयर होल्डर के नाम पे जिसके उसके शेयर्स ज़्यादा हैं उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम कोई एक लेफ्ट करना चाह रहा है तो बिज़नेस का जो नाम है, बिज़नेस की सारी डिटेल्स वगैरह वो हमें बतानी पड़ेगी। अगर कोई नया ओनर आ रहा है, शेयर होल्डर आ रहा है तो उस हिसाब से हमें अपने बिजनेस नाम को ट्रांसफ़र करने की या उसमें चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत होती है। स्टेप्स टू ट्रांसफ़र द बिजनेस नेम। बिजनेस नेम को ट्रांसफ़र करने के भी यही स्टेप है। पहले हमें उन्हें गवर्नमेंट की पोर्टल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हमारा नहीं है तो फिर हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हमारा, क्योंकि जब हमने बिजनेस को रजिस्टर करवाया होगा तो ऑलरेडी हमारा वहाँ पे अकाउंट बना होगा, तो हम उसी अकाउंट के थ्रू वहाँ पे जाके उसे लॉगिन करके फिर अपने बिजनेस लिंक हमारा ऑलरेडी वहाँ पे बनना होता है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे बताते हैं अपनी नोटिफिकेशन वगैरह, एड्रेसेस वगैरह सारी डिटेल्स अपलोड करते हैं। फिर अपने बिजनेस का नाम दे देते हैं, यू आर ट्रांसफरिंग, और उसका नाम देते हैं जहाँ जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। फिर सब कुछ ट्रांसफ़र करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा देते हैं। उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सारी फुलफिल करते हैं कि हम क्यों अब ये चाह रहे हैं कि ये नाम इसके नाम पर ट्रांसफ़र ना हो। हमने पहले एप्लीकेशन दी हुई थी और वो कुछ प्रोसीजर से शायद वो गुजर चुकी हो, कुछ प्रोसीजर उसका हो गया हो और वो कुछ होने वाला हो, अपने एंड प्रोसीजर तक ना पहुँचो, अब मिड में आके अब
چاہتے ہیں کہ آیا ہم نے یہ نہیں دینی، تو گورنمنٹ کہے گی ہم کیا یہاں پہ فضول بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی اتنی، آپ اس ہمیں پراپر بتائیں، اپنی چیزیں بتائیں، اپنا ریزن بتائیں کہ آیا پہلے آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے اب آپ کیوں نہیں ٹرانسفر کرنا چاہتے، تو ہمیں ساری ریکوائرمنٹ کو فلفل کریں گے، اس کے بعد جا کے ہم اپنے بزنس نام کو ٹرانسفر کرنے کو سٹاپ کر دیں گے۔ رجسٹرنگ دا بزنس نیم ود دا ٹرانسفر نمبر، وہی بزنس نیم کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ود دا ٹرانسفر نمبر، وہی جو ہمارا آسٹریلین بزنس نمبر ہے اس کے ساتھ پورا ٹرانسفر کرنے کے لیے جو ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ سیم ایز ویسی ہیں جیسے کہ بزنس کو ٹرانسفر کرنے کی ہوتی ہیں۔ ہمیں لاگ ان کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ جا کے ہمیں لائسنس وغیرہ کی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہے، آسٹریلین بزنس نمبر کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں اپنا ایڈریس وغیرہ کی ساری ڈیٹیل دینی ہوتی ہے۔ ڈیٹیلز ساری دینے کے بعد کنفرم دا ایلیجیبل ہولڈ، جو ہم جسے ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں، ہم اپنی اپلیکیشن کو رینیو دینا پڑتا ہے، جو پیمنٹ وغیرہ ان کی ہوتی ہے گورنمنٹ کے تھرو کہ ہم اپنے بزنس کو ٹرانسفر کرنے ود ہم اپنے آسٹریلین بزنس نمبر کے ساتھ ABN نمبر کے ساتھ، تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس وغیرہ اس کے لیے فی جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، سب کو فلفل کرنے کے بعد اسے کنفرم کر دیتے ہیں۔ وہی اسٹاپ میں بھی پروسیجر وغیرہ یہی ہے جو میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم اسے اسٹاپ وغیرہ کرتے ہیں تو ہم انہیں کیوں کرتے ہیں۔ رجسٹرنگ دا بزنس کمپنی، ابھی یہ پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ صرف ہم نے اپنا بزنس نام اپنا رجسٹر کروانا تھا، ہم اپنے پوری ایک کمپنی بنائی ہے، ہم اپنی کمپنی کو رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں۔ اس کی ہم رولز اینڈ ریگولیشن دیکھیں گے۔ بیفور یو رجسٹر کمپنی کو رجسٹر کرنے سے پہلے ہمیں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا لازمی ہے، کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں جنہیں فلفل ہونا لازمی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، اور جو اس سے پہلے جو پروسیجر وغیرہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کون کون سی ہے، جیسے کہ بزنس نام کو ہم ٹرانسفر کرنا بزنس نام ہمارا اپنا رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے دیکھی کہ ہم اپنے بزنس کون سا نام اویلیبل ہے، اس کی پروٹیکشن وغیرہ کیا، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد اسٹیپس آ جاتے ہیں جو کہ کمپنی کو رجسٹر کروانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ Before you transfer the business name کمپنی نیم کو رجسٹر کروانے سے پہلے چیک لسٹ فار دا رجسٹریشن کمپنی، رجسٹرنگ دا کمپنی، جو چیک لسٹ کا دیکھنا پڑتا ہے کمپنی نیم اویلیبلٹی، جیسا کہ بزنس نیم اویلیبلٹی میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہم نام رکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے بزنس کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، پھر ہم نے کمپنی کا نام دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی پروٹیکشن وغیرہ کے پروسیجر، یہ ویسے ہے جیسے کہ بزنس نیم بتایا گیا تھا۔ اب جو آ جاتے ہیں چیک لسٹ فار دا رجسٹریشن کمپنی، چیک لسٹ فار دا رجسٹریشن کمپنیز میں اب کمپنی جو ہوتی ہیں وہ کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، ایک لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ کا ہم آگے دیکھیں گے کہ ان دونوں کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس میں کیا ڈفرینس ہے۔ ریپلیسیبل رولز جو ہوتے ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہوتے ہیں جو گورنمنٹ نے اپنی طرف سے بتائے ہوتے ہیں کہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی چینجز نہیں ہو سکتے، اس کے علاوہ کچھ کمپنی کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو چینجز وغیرہ ہو جاتے ہیں، چوز دا کمپنی نیم کو کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے، پھر اسے رجسٹر وغیرہ کیسے کروانا ہے، اور اس کے ایڈریس وغیرہ ہم نے کس جگہ پہ اسے بنانی ہے، اس کے ہولڈرز کون کون سے ہیں کمپنی کے، ڈیسائیڈ اس کا شیئر اسٹرکچر کیا ہے کہ کون کتنا ہی شیئر ہولڈر ہے، کوئی کتنا شیئر ہولڈرز کو چوز وغیرہ کرنا۔ لمیٹڈ اور دا ان لمیٹڈ کمپنی، لمیٹڈ کمپنی میں یہ ہوتی ہے کہ اس لمیٹڈ کمپنی جو ہوتی ہے اس میں صرف کچھ ممبرز ہوتے ہیں، ان کے لمیٹڈ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں کہ اس میں آیا تو صرف ان میں 5 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی شیئر ہولڈر نہیں ہو سکتا۔ لمیٹڈ میں مطلب تقریباً یہ 5-10 سے بھی بہت کم ہی ہو جاتے ہیں ان کے شیئر ہولڈرز کے، ان میں ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ آیا ہمیں صرف اتنی لمٹ تک اپنے شیئر ہولڈر، اس کے علاوہ کوئی اور آئے ہمیں کہے کہ ہمارے اتنے کی انویسٹمنٹ وغیرہ کر لیں، ہم اتنے شیئر ہولڈر آپ سے شیئرز لینا چاہتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتے، ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، بس انہوں نے اس لمٹ سے آگے نہیں جانا۔ ان لمیٹڈ میں ہوتے ہیں جتنے مرضی شیئر ہولڈرز ہو جائے، ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں ریپلیسیبل رولز انڈر دا کانسٹیٹیوشن یہی ہے کہ کچھ ایکٹ جو ہوتے ہیں 2001 میں، کچھ ایکٹ رول اینڈ ریگولیشنز جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ڈیفائن کر دیے تھے کہ ہر کمپنی میں یہ رول لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ریپلیسیبل وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو کمپنی نے خود بنائے ہوتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے، وہ اس میں اپنے
چینج اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے یا اپنی ٹرمز رولز اینڈ اپنی ٹرمز اپنی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ان میں چینجز وغیرہ کرتے رہتے ہیں. چوز دا کمپنی نیم. اب اپنے کمپنی نیم کو چوز کیسے کیا جائے کہ ہمیں پتہ ہو آسٹریلین کمپنی نیمز جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں, ہمیں کس طرح کے کمپنی نیم پرووائڈ کرتے ہیں. ان میں آ جاتی ہیں یہ جو کمپنیز کے نیم ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے کہ کچھ ایگزامپلز دی ہوئی ہیں. پراپرٹی لمیٹیشن اور پارشلی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز, پی ٹی وائی ایل ٹی ڈی, اس طرح کے یہ جو نامز ہیں یہ جو ہوتی ہیں یہ کم گورنمنٹ وغیرہ ہم یہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ریلیٹڈ اپنا کوئی نام رکھ سکتے ہیں. ڈیسائیڈ آن دا اسٹیٹ آف رجسٹریشن. اب ہم اپنے آسٹریلین رجسٹریشن وائڈ اپنا ڈومین وغیرہ کیا ہے, نومینیشن جو ہم نے اپنے بزنس وغیرہ کی کرنی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے, ہمارے بزنس کا ایڈریس, ہماری کمپنی وغیرہ ہے وہ کسی جگہ پہ ہوگی, سب کو ڈیسائیڈ کرنا. چوز رجسٹرنگ اینڈ دا بزنس ایڈریس. بزنس جو ہم اپنا ایڈریس وغیرہ چوز کرتے ہیں پرنسپ, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رجسٹرڈ آفس جو ہماری کمپنیز آر ریکوائرڈ ٹو ہیو دا رجسٹرڈ آفس بزنس ایڈریس. جو ہماری یہ کمپنی ہوتی ہے, بزنس ہمارا جو ہوتا ہے وہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے, اسی وجہ سے ہمارے بزنس کا ایڈریس وغیرہ رجسٹر کروانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب ہم اپنی ایک کمپنی بنا رہے ہوتے ہیں تو کمپنی کا لازمی ہوتا ہے کہ اسپیسیفک اس کی پلیس وغیرہ میجورٹی تو ہوتی ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ اس پلیس پہ ہے, یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوئی ہے, اس کا مین ہیڈ یہاں اس جگہ پہ ہے. تو اس میں دینا پڑتا ہے ہمیں اپنا ایڈریس وغیرہ کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے, اور اس کا ہے مین آفس جو مین کیمپس ہوتا ہے اس کا ایڈریس, اس کی پلیس کی پرنسپلس وغیرہ سب کچھ ہمیں رجسٹر کروانا پڑتا ہے. آفس ایڈریس اینڈ دا بزنس ایڈریس. اب آفس ایڈریس اور بزنس ایڈریس میں کیا ڈفرینس ہے یہ دیکھیں گے. آفس ایڈریس جو ہوتا ہے دس از ویئر آل دا کمیونیکیشن اینڈ نوٹس ٹو دا کمپنی ول بی سینٹ. یہ جو آفس ایڈریس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سارے نوٹس وغیرہ پبلش ہونے ہوتے ہیں, یہاں سے کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ یہاں سے آنا ہوتا ہے ہمارے کمپنی ہمارے آفس کا جو ایڈریس ہوتا ہے. دس از ویئر دا کمپنی مینلی کنڈکٹ اٹس بزنس. کمپنی جو ہوتی ہے اپنا بزنس وغیرہ کنڈکٹ کرتی ہے, یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے is there an unlimited holder company if all or the most share of the company are hold. اپنی کمپنی میں ہولڈ ہوتے ہیں کہ ہم کسی انلمیٹڈ شیئر ہولڈر ہے تو وہ بھی کس طرح سے ہوگی کہ ہم یہ نہیں دے سکتے ہیں کہ ایک کمپنی میں 100 شیئر ہولڈر ہو جائیں, ایسا تو نہیں تھا. ان کی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہوتی ہیں اسے دیکھتے ہیں. چوز دا کمپنی office holder. Directors and secretariat are known as the آفس ہولڈر آف دا کمپنی. جو ہمارے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ ہولڈرس کہلائے جاتے ہیں. اس کے بعد فیملی نیم جو اس کے بعد آ جاتا ہے. آفس ہولڈرز جو ہوتے ہیں یو ول نیڈ ٹو پرووائڈ دیئر. جو آفس ہولڈر ہوتے ہیں انہیں اپنی ڈیٹ آف برتھ پلیس یہ سب کچھ بتانا ہوتا ہے کہ آیا ہم اس جگہ سے رہتے ہیں, ہماری پلیس آف برتھ یہ ہوتی ہیں. جیسے کہ سرچ پچھلے دنوں کی تھی ایک سائٹس وغیرہ پہ تو اس کی جو کمپنی کنسلٹنگ کمپنی تھی اس میں یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ آیا یہ ان چیز کے یہ جو ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو ہے پہلے یہاں پہ رہتے تھے ابھی یہاں پہ رہتے تھے, ان کی کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں. ہم نے انہیں رکھا ہوا ہے کہ اس میں ان میں اتنی قابلیت وغیرہ ہے کہ یہ اس عہدے پر پورا اترتے ہیں. یہ سب کچھ پھر ان کا بتایا جاتا ہے. ڈیسائیڈ آن اے شیئر اسٹرکچر. اب شیئر اسٹرکچر کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو ایشوز وغیرہ اماؤنٹ پیڈ ان پیڈ وغیرہ شیئر ہولڈر ہیں, ہمارے جو شیئرز وغیرہ ہیں اس کی کلاسز آف شیئرز کی کتنی کلاسز اور کمپنی کے ہیز ایشوڈ وہ کی جاتی ہیں. اماؤنٹ وغیرہ شیئر ہولڈر کی کہ اس کی اتنی اماؤنٹ میں شیئرز ہے, اس کے اتنی اماؤنٹ کے شیئر ہے. یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد کمپنی نیم اویلیبلٹی. کمپنی نیم اویلیبلٹی میں یہی ہے کہ کمپنی کون سے نیم ہمیں گورنمنٹ ایجنسی گورنمنٹ جو ہوتی ہے ہمیں کون سے نیم رکھنے کی پرمیشن دیتی ہے کون سے نہیں دیتی.
डिजर्व द कंपनी नेम को आप डिजर्व कैसे करना है, सम टर्म एंड द रिस्ट्रिक्टेड कौन सी है, कंपनी नेम मस्ट शो द लीगल स्टेटस, हमारा लीगल स्टेटस शो करती हो कंपनी नेम। उसके बाद कंपनी नेम कैन नॉट बी आइडेंटिकल टू द टू एन एग्जैक्ट नेम, कंपनी नेम जो होती है उसके फिर ये देखेंगे नॉट आइडेंटिकल भी हो सकती है और आइडेंटिकल भी हो जाती है। इफ यू आर ओनर you may be able to register the company name for a company for in the some cases। ये कुछ केसेस बताए गए हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप अपनी कंपनी नेम वगैरह का कैसे अवेलेबल किए जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, अब अगर आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स वगैरह हैं तो किस तरह से आप अपना कंपनी नेम वगैरह रखेंगे। अब ये कुछ सैम्पल्स एंड लोगोस वगैरह की हुई हैं जो कि रिजर्विंग द कंपनी नेम जो होता है उसे हम रिजर्व कैसा कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट रेडी टू रजिस्टर योर कंपनी नेम बट वांट टू मेक श्योर द नेम इज अवेलेबल, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम अपने कोई कंपनी नेम रखना चाह रहे हैं वो हमें अवेलेबल है, लेकिन अब हम उस कंडीशंस में नहीं है कि हम अपनी कंपनी को रजिस्टर वगैरह करवा सकें, तो हम अपना वो जो नाम है अपनी हमारी कंपनी का वो हम उसे रिजर्व भी कर सकते हैं। कि हम उसे कह सकते हैं कि आया ये जो नाम है आप किसी और को नहीं दे सकते, हमने ये अपनी कंपनी का नाम यही रखना है। उसके लिए वो पीरियड होता है कि आप इस पीरियड के अंदर अंदर सॉरी इस पीरियड के अंदर अंदर आप अपनी पानी पे कंपनी लें का नाम जीनत, पानी पी लें। ठीक है मैम, इस पीरियड के अंदर अंदर आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आया अब ये हो जाता है कि कुछ लोग होते हैं अपनी कंपनी का नाम ये रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये हो सकता है कि जब अभी वो नाम अवेलेबल है कुछ अर्से बाद वो ऐसा हो सकता है जब वो इस काबिल हो कि अपनी कंपनी का नाम अपनी कंपनी को रजिस्टर वगैरह करवाना चाहें, अपनी कंपनी ओपन करना चाहें तो वो नाम अवेलेबल ना हो। इसके लिए ये हो जाता है कि वो अपनी कंपनी का नाम रिजर्व करवा लेते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, एक टाइम पीरियड हमें रिक्वायर्ड होता है। इसका टाइम पीरियड के अंदर अंदर हम अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं और जो हमने नाम रिजर्व किया हुआ है वो हम अपनी कंपनी का रख सकते हैं। एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क और द नेम दैट कुड इम्पैक्ट ऑन योर नेम। अब एग्जिस्टिंग जो ट्रेडमार्क है और जो हमारा नेम वगैरह है वो हमारा जो कंपनी का नेम है वो हमारे नाम के साथ किस तरह इम्पैक्ट करता है। कि अगर हमारी कंपनी का नेम हमारे कंपनी जो होती है उसकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या वो जो प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही है, जो जो भी उसका काम है उससे रिलेटेड वो अच्छा कर रही है, तो यही होगा कि लोग अगर वो हम नाम कंपनी का नाम हम अपने पर्सनल नाम के साथ रखा हुआ है तो हमें भी बेनिफिट होगा कि हम ज़्यादा जाने जाएंगे। और अगर वही प्रोवाइड अच्छे से नहीं करती तो लोग हमारे नाम को भी अच्छा नहीं लेंगे कि ये जो बंदा है इसकी कंपनी की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, फेक हैं, ये है वो है। कंपनी नेम मस्ट शो द इट्स लीगल स्टेटस, कंपनी का जो नेम है वो अपनी लीगल स्टेटस में शो करता हो। लीगल का मतलब ये है कि उसमें जो बताया गया हो कि वो उन्होंने ये काम करने हैं वो उन्हें अच्छे से करता हो, ये सब कुछ उसकी जो एलिजिबिलिटी है उस पर पूरा उतरता हो। जो उसने कंपनी का नाम जिस टाइप का रखा हुआ है कि आया कि उसने कुछ अपनी कंपनी का नाम कुछ अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर या अपनी प्रोडक्ट्स के मेयार को लेकर रखा हुआ है तो उसमें वो पूरा करता हो, लीगल स्टेटस हो उसका। उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलियन फाइनेंस लाइसेंस वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। इसमें हमें फाइनेंशियल लाइसेंस वगैरह जो होते हैं इसमें हम फाइनेंशियल एडवाइज़र रजिस्टर्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये हमें लाइसेंस वगैरह होते हैं। चेंज द लाइसेंस डिटेल, ये सर्विसेज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हम अपने लाइसेंस दे सकते हैं। हमने लाइसेंस की डिटेल्स वगैरह आया कि हम पहले एक प्रोडक्ट बना रहे थे या कोई कंपनी इन तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं, जो हमारा जो लाइसेंस होता है वो उनकी बेस पे होता है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इस काबिल हैं कि हम कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स को या कुछ और प्रोडक्ट्स वगैरह भी में सेल करना चाह रहे हैं, वो बनाना चाह रहे हैं और हम इस के काबिल हैं कि हम वो बना सके, तो फिर हम उस हिसाब से अपने लाइसेंस में चेंजेस वगैरह करवा लेते हैं कि अब हम पहले ये सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं या ये प्रोडक्ट वगैरह बना लेते हैं और अब हम ये भी बनाना चाह रहे हैं। तो सबकी डिटेल भी हमें गवर्नमेंट में रजिस्टर वगैरह करवानी होती है अपने लाइसेंस की डिटेल्स में।
بعد میں یہ نہ ہو کہ آ کے گورنمنٹ ہمیں کہے کہ آیا یہ ڈیٹیلز آپ نے ہمیں پرووائڈ نہیں کی ہوئی، یہ آپ لیگلی بنا رہی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اسے لیگلی رجسٹر وغیرہ کروانا پڑتا ہے۔ فائنینشیل ایڈوائزر رجسٹر، فائنینشیل ایڈوائزر رجسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے جو رجسٹریشن ہوتی ہے رجسٹر پبلک ریکارڈ میں فائنینشیل ایڈوائزر وغیرہ کے تھرو کروانا ہوگا، allow the customers ٹو چیک دیٹ دا فائنینشیل، جو ہم نے اپنا لائسنس وغیرہ فائنینشیل ایڈوائزرس کی رجسٹریشن وغیرہ کروائی ہے وہ لیگلی ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز کہا ہوا ہے، ٹرمز ڈیفائن کی ہوئی ہے، ہم ان سب پہ پورا اترتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم کر سکیں۔ اس کے بعد انفارمیشن آن رجسٹر کی انفارمیشن میں یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنا نیم بتانا ہوتا ہے۔ ہم 30 ڈیز کے اندر اندر جو کمپنی ہوتی ہے وہ ہماری سروس جو ہماری بزنس کی ڈیٹیلز ہیں اس میں اب ہم کوئی چینجز وغیرہ لانا چاہ رہے ہیں تو وہ کر دیتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا جاتا ہے کہ ہمیں فائنینشیل ایڈوائزرز جو ہوتے ہیں انہیں ہم اپنا نام، اپنی ورک ہسٹری، کوالٹی اینڈ ٹریڈنگ، فائنینشیل پروسیڈرز دے کین ایڈوائز آن، جو ہمیں وہ ہمیں جو ایڈوائز وغیرہ کرتی ہیں کہ آپ کا اسٹیٹس یہ ہے، آپ کا معیار یہ ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم بتاتے ہیں کہ ہماری کمپنی کی جو ہمیں جو لوگ ہیں ہماری کوالیفیکیشن اتنی ہے، اس کی ٹریڈنگ وغیرہ یہ ہے، ہماری ورک ہسٹری یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے کام کیا ہے، اب ہمارا کام اچھا گیا ہے اور لوگ ہم سے خوش ہیں اور ہم انہیں اچھی اور بھی سروسز پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم انہیں بتاتے ہیں۔ اور جو گورنمنٹ کرتی ہے کہ ہمیں 30 ڈیز کے اندر اندر ہماری لائسنس میں چینجز لے آتی ہے اور انہیں اپڈیٹ کر دیتی ہے ہمارے بزنس کو۔ پروفیشنل اسٹینڈرڈس فار دا فائنینشیل ایڈوائزر، پروفیشنل جو ہمیں فائنینشیل ایڈوائزر جو ہوتے ہیں ان کی پروفیشنل اسٹینڈرڈ دیکھا جاتا ہے۔ ہاؤ ٹو پروو دا کوالیفیکیشن ان کی کیا ہوتی ہے، پارٹیسپیٹ ود ان 40 hours of containing the professional development وغیرہ کہ ان کی سکلز، ان کی نالج وغیرہ سب کو دیکھا جاتا ہے۔ ان کے کلائنٹس جو ہوتے ہیں ان سے یہ جو ہوتے ہیں یہ جو چینجز اپڈیشن کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے لائسنس میں، وہ پھر بعد میں خود یہ سب کچھ چیک کرتے ہیں کہ آیا انہوں نے یہ جب ہمیں چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہے، ان کے کلائنٹ کی کیئرز کیسی، اور یہ پروفیشنل کمنٹمنٹ کیسے ہیں، ان کی ساری سب کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد اب ہم کسی کو جا کے بتا دیں کہ ہم اپنے بزنس میں یہ چینجز کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کسٹمر ہم سے بہت خوش ہیں، تو اس سے یہ وہ ایسے بلیو نہیں کریں گے، وہ پہلے وہ ساری اس پہ سرچ کریں گے کہ آیا یہ جو بتایا انہوں نے یہ سب کچھ سچ ہے، کیا یہ اپنے بزنس کو سچ میں ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس قابل ہے، یہ جو ہمیں یہ جو انفارمیشن انہوں نے ہمیں دی ہے یہ بالکل ٹھیک بھی ہے یا نہیں، یہ سب کچھ وہ خود چیک کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے بزنس میں اپڈیشن لے کر آئیں گے۔ اب ہمیں اے ایف ایس کا لائسنس وغیرہ کیوں ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ اب وہ اس کے لیے ہوتا ہے، اب ہم اپنے بزنس کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، اب اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، فائنینشیل بزنس سروسز یو جنرلی نیڈ ٹو آتھرائز انڈر دا، ہمیں اس کے اے ایف ایس کے لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اپنے بزنس کو کرنے کے لیے، ڈپینڈنگ آن یور سرکمسٹانس، یہ ہمارے سرکمسٹانس پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ جو ہمیں لائسنس چاہیے ہوتا ہے وہ لمیٹیشن کے اندر لمیٹڈ کمپنی کے لیے چاہیے یا انلمیٹڈ وغیرہ کمپنی کے لیے چاہیے۔ ہماری فائنینشیل سروسز وغیرہ اس کے لیے کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اپلائنگ فار مینیجنگ اینڈ اے ایس ایس لائسنس، اس کے لیے اپلائی کیسے کیا جاتا ہے۔ ان اسیسنگ یور اپلیکیشن وی ول کنسیڈر ویدر یو، جہاں پہ ہمیں اس کے ہم دیکھنا پڑتا ہے، اس میں پورٹل پہ جا کے لاگ ان کرنا پڑتا ہے اپلائی وغیرہ کرنے کے لیے، اس سے کین میٹ دا ادر اوبلیگیٹس آف دا اینڈ، اور جو اس کی اگر اوبلیگیشنز وغیرہ ہوتی ہے اس سے دیکھنا پڑتا ہے یہ۔ اب اس میں دو طرح کی اوبلیگیشنز آ جاتی ہیں، جنرل اوبلیگیشن اور فائنینشیل اوبلیگیشن۔ جنرل اوبلیگیشن میں یہ آ جاتا ہے یہ اے ایف ایس لائسنس ہیز اوبلیگیٹ ریلیٹڈ ٹو کنڈکٹ وغیرہ کرنے کے لیے ہماری نالج کیا ہے، ہماری سکلز وغیرہ کیا ہے، ہماری جنرل بیسس پہ ہم جنرل کے لیے کیسے اپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ پھر فائنینشیل کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے ہم جو فائنینشیل لائسنس کے لیے میٹ دا سرٹین فائنینشیل اوبلیگیشنز، یہ ہمیں فائنینشلی بھی پرووائڈ کرتے ہیں اس طرح کی لائسنس۔
वेरीफाइंग और कैंसलिंग हमारे, अब हम अपने, अगर कोई हमारा कैंसिल को, हमारा जो लाइसेंस है उसे कैंसिल करना चाहिए तो उसके लिए उन्हें वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी हमारे। अब हम अपने लाइसेंस को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, क्या है हमारा जो लाइसेंस है वो लीगली तौर पर बना हुआ है या नहीं। अगर कोई हम फ्रॉड, किसी के फ्रॉड के हत्थे तो नहीं चल गए और किसी ने हमें गलत लाइसेंस बना के दे दिया हो जो लीगल ना हो, फेक बना के दे दिया, उसे हमें वेरीफाई करने के लिए हम उसमें हमारे लाइसेंस पे नंबर होता है, हमारा लाइसेंस नंबर वगैरह होता है जिसके थ्रू हम उनके पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं क्या है कि हमारे, हमें जो लाइसेंस बनवा के दिया है, या जैसे कि प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं जो हमें प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो हम, उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया, ये सब कैसे कर सकती हैं। और हम अपनी इसके, अगर हम ये देखते हैं कि आया अब हम इस काबिल नहीं है कि हम अपने बिजनेस वगैरह को चला सकते हैं, तो उसके लिए हमारे बिजनेस को ख़त्म करने से पहले, अपनी कंपनी को ख़त्म करने से पहले भी हमें अपने कैंसिल को, अपने लाइसेंस को कैंसिल करवाना पड़ता है। उसके लिए कांटेक्ट हम उनसे कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ हम उनसे कुछ भी आंसर वगैरह पूछ सकते हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट की जो उनकी पोर्टल पे जाके उन पे वो हमें क्वेश्चंस वगैरह, हमें ऑनलाइन चैट भी प्रोवाइड करती हैं, सेल्फ सर्विसेज की बुक्स भी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद राइट टू अस, हम उनके साथ राइटिंग के थ्रू रिपोर्ट द माई मिसकंडक्टेंस, हमें उन्हें ईमेल के थ्रू हम उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर के थ्रू ये होता है कि अब ये जो गवर्नमेंट की ये एक पूरी पोर्टल है, ये हमें बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमें अपना बिजनेस जो रजिस्ट्रेशन करवाना हो उसके लिए कौन कौन सी सर्विसेज है, हमें अपने बिजनेस को फिर उसके प्रिवेंट करना हो उसके लिए, तो इसके लिए जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। अगर हमने अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो हमें उनके कॉल फोन के थ्रू कांटेक्ट करने के लिए हमें प्रेस टू एंड देन फिर 2 प्रेस करना पड़ेगा। रीन्यू बिजनेस करवाना हो, अपने बिजनेस को रीन्यू दोबारा रजिस्टर करवाना हो तो 2 देन 4 प्रेस करना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पे उन्होंने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं कि हमें अपने उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए ये प्रेस करने पड़ेंगे। इन नंबर्स के थ्रू हम इनके साथ कांटेक्ट करें। इनकी जो सर्विसेज होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, 3:30 AM to 5 PM। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफर में आपके साथ साथ रहते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।